الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد منصب نبین فقتلو۔ آئیے یوٹیوب پہ سننے والے یوزر، ہم اپنا بیان کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے ابھی رضاعت کا 2 پارٹ آ چکے ہیں، رضاعت مانے دودھ کا رشتہ۔ اب اسی سے ملتا جلتے ہم بیان سنتے ہیں بچہ ایڈاپٹ کرنا، لے پالک بچے کا کیا حکم ہے، یعنی جسے منہ بولے بچے کہتے ہیں، گود لینے والے بچے کہتے ہیں ہمارے عرف عام میں، اور انگلش میں ایڈاپٹ کہتے ہیں، اور لے پالک یہ عربی کا شاید لفظ ہے، لے پالک۔ تو لے پالک بچے یعنی ایڈاپٹ کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں، ضرورت ہے تو جائز ہے۔ اب خود کے اتنے سارے بچے ہیں تو اپنے بچے پلتے نہیں ہیں تو دوسروں کے بچوں کو ایڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں خود کی اولاد نہیں ہے اور وہ اس بچے کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، اس کو خوش رکھ سکتے ہیں، تو بچے کو گود لے لینا چاہیے، ایڈاپٹ کر لینا چاہیے۔ تو یہ ہوتا ہے منہ بولا رشتہ، لے پالک رشتہ۔ آئیے پہلے ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، وہاں سے شرعی رہنمائی لیتے ہیں لے پالک بچے کے حوالے سے، کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک غلام تھا زید بن حارثہ جن کا نام تھا، لیکن آپ نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ آئیے پہلے ان کی تفصیل جانتے ہیں کہ زید بن حارثہ کو کے والد فوت ہو گئے تھے، تو یہ کسی نے ان کو فروخت کر دیا تھا۔ یہ مطلب غلام ہوتے تھے پہلے، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے زید بن حارثہ کو خرید کر اپنی غلامی میں لے لیا تھا، اس شخص کو پیسے رقم دے دی تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت ختیجہ سے نکاح ہوا، حضرت ختیجہ نے تحفے میں خوش ہو کر وہ غلام آپ کو ہبہ کر دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے میں دے دیا۔ پہلے کے دور میں غلام اور کنیزیں لونڈیاں ہوتی تھیں، تو غلام جو ہے گھر کے کام کاج کرنے میں اپنے آقا کے ماتحت ہوتا تھا، تو جو پھر وہ اپنی جو ہے مزدوری دے کر، رقم دے کر، وہ اسے کہتے ہیں مکاتب، تو پھر وہ آزاد ہو جاتا تھا۔ ایک ہوتے تھے دینار یا باغات، درخت۔ حضرت سلمان فارسی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 درخت لگائے تھے ان کے اس میں رہائی کے لیے، وہ بھی غلام تھے حضرت سلمان فارسی بھی، تو بڑی ان پہ ظلم و جبر ان کا مالک کرتا تھا۔ تو اس نے کہا تھا اتنا سونا لوں گا اور 300 کھجور کے درخت۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کھجور کے درخت لگائے اور وہ جلدی بڑے ہو گئے اور سلمان فارسی کو آزاد کروا لیا تھا۔ تو زید بن حارثہ جو تھے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ تو منہ بولا بیٹا جو ہے جائز ہے۔ اچھا، اب لے پالک جو ہے، ان زید بن حارثہ لے پالک اولاد تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ان کا جو پھر ہم ان کے واقعہ پہ چلتے ہیں زید بن حارثہ کے، کہ زید بن حارثہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اپنی پھوپھی زاد بہن کزن جو ہے زینب بنت جحش سے ان کا نکاح کروا دیا تھا، حالانکہ ان کا نسب نہیں تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتانا تھا کہ اسلام میں نسب کی کوئی قید نہیں ہے، نسب جو ہے شرافت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر حضرت زینب بنت جحش کی ان سے بنی نہیں، کیونکہ وہ ایک قریش خاندان کی، ہاشمی خاندان کے اعلیٰ قبیلے سے تھی اور یہ غلام تھے، اور پھر رنگ بھی ان کا سانولا تھا، تو پھر ان کی ڈیورس ہو گئی، طلاق ہو گئی، تھوڑے عرصے 1 سال کے بعد طلاق ہو گئی۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح فرما لیا۔ یہ نکاح کیوں فرمایا کہ اس وقت عرب کے اندر منہ بولے بیٹے سے یہ کو سگے بیٹے کی طرح سمجھتے، اور اس کی بیوی سے نکاح کرنا، اگر منہ بولے بیٹے نے طلاق دے دی یا وہ اس کا انتقال ہو گیا تو حرام سمجھتے تھے۔ سگی بہو سے نکاح حرام ہے، یاد رکھ لیں، سگی بہو سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، یعنی شوہر اس کے بیٹے نے طلاق دے دی یا بیٹا مر گیا
تو بھی اس بہو سے وہ سسر نکاح نہیں کر سکتا، وہ باپ کی جگہ ہے، وہ محرم ہے، جبھی تو اسے پردے کرنے کو منع کیا ہے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے نکاح فرمایا کہ عرب کے لوگوں میں یہ مسئلہ تھا کہ وہ منہ بولے بچوں کے بیویوں سے نکاح نہیں کرتے تھے۔ تو پھر جو ہے جب زینب بنت جحش کو آپ نے نکاح کا پیغام پہنچایا، انہوں نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آئے گا میں نہیں کروں گی۔ تو اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہو گئیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خوشخبری سنائی۔ تو جو کنیز آئی تھیں، جو آئی تھیں ان کو خوشخبری دینے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو ہی بھیجا تھا، انہوں نے خوشی میں ان کو اپنے گلے کا ہار اتار کے دیا حضرت زینب بنت جحش نے، اور 2 ماہ کے روزے رکھے۔ تو لے پالک اولاد کی بیوی سے نکاح جائز ہے۔ آئیے پھر اس کی اور تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پارٹ ہم اس میں سنیں گے، اللہ نے چاہا تو پارٹ 4 کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین آمین، بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔